دنیا میں سب سے زیادہ ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری پاور میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں بھی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے سے کنٹری میں بار بار ہار چکی ہیں؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ اور برطانیہ کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ دوستو، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں بھی پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہیں چل سکا اور اس کے بعد 330 BC میں بھی الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن وہ بھی یہاں 7 سالوں سے زیادہ اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ ان کے علاوہ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا، لیکن منگول یہاں صرف 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے نکلنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر پر قبضہ کرنا شروع کیا، آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1979 میں بدقسمتی سے سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے، اور اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویت کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ الگ پاورفل کنٹریز تھیں، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی، اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ سن 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنا پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کرتی تھیں۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا سا بڑا ہے، جبکہ اس کی پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بہترین جو جواب ہے وہ افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ جی ہاں، افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبکس، تاجکس اور پشتون شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو جہاں پشتون کئی 100 سالوں سے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتون زیادہ بارڈر کے اس پار یعنی پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بسیرا تھا، اور ان پشتونوں کی آدھی فیملی افغانستان میں، آدھی ادھر ہی پاکستان میں رہتی ہے۔ جب برٹش امپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتونز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا، اور جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر بننے کے بعد بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دا ڈیورنٹ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم سے کم بھی 300 ریزورٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کو کراس کیا جا سکتا ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹس کی اسمگلنگ بہت کامن ہے۔ افغانستان میں رہنے والے طالبان بہت آسانی سے پاکستان آتے ہیں اور یہاں سے نئے طالبان کو تیار کر کے واپس لے کر جاتے تھے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہی ڈیورنٹ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اگر کسی کو بھی اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو، اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، اور ان ممالک میں ایران،
ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں، لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بارڈر تک پہنچا بھی جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان بے شک کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی بھی پہاڑوں کی ہارش کنڈیشن کی وجہ سے ہی ہے، جن کو ہندوکش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے، اور یہ رینج اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہیں کہ یہاں پہ سروائیو کرنا اور ان کو کراس کرنا تقریباً امپاسبل ہی مانا جاتا ہے۔ یہ عالیشان پہاڑ افغانستان کے 75% ایریا کو کور کیے ہوئے ہیں، کہ پورے کنٹری کی بات کی جائے تو 50% سے بھی زیادہ ایریا 2000 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیتی ہیں، جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے تو انجان ہے، لیکن یہاں کے لوکلز ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب سوویت نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو طالبان ان پہاڑیوں پر چھپ کر پاس سے گزرنے والے رشین ٹینکس پر حملہ کر کے پہاڑوں کی غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ طالبان پورے پاسز اور روٹس کو ہی اڑا دیتے تھے، جس سے رشینز کئی مہینوں تک آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ ہندوکش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہیں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گڈز اور سپلائرز کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، جہاں درجنوں ویلیز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز بستے ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبز کا آپس میں بھی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ان ٹرائبز نے ویلیز کے بیچ میں ہی اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے، ان کے اپنے اپنے قانون ہیں، اور زیادہ تر ٹرائبز اپنی سیکیورٹی بھی خود ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کابل افغانستان کے ٹرائبل ایریاز پر بھی زیادہ ہولڈ نہیں چلتا ہے۔ ظاہر ہے جب افغان سینٹرل گورنمنٹ ہی ان مسئلوں کے سامنے بے بس رہتی ہے تو باہر سے آنے والی ملٹری پاور کیسے یہاں پہ اپنا حال برقرار رکھ سکتی ہیں۔ 1979 میں سوویت ملٹری افغان سٹی میں اپنے ملٹری بیس بنانے میں کامیاب ہوئی، اور یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کی چاروں جانب اونچے پہاڑ موجود تھے، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان طالبان نے پہاڑوں پر ڈیرے ڈال لیے اور پوری سوویت بیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیونکہ یہ انٹیلیجنس اونچی پوزیشن پر تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سوویت ملٹری بیس کا پورا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا، اور اب وہ صرف ایئر سپلائرز پہ ڈیپینڈنٹ رہ گئے، جو کہ سوویت کے لیے کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا۔ افغانی طالبان کی یہ اسٹریٹجی صرف سوویت کو ہی ہرانے میں کامیاب نہیں تھی۔ 2001 میں جب امریکہ نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی ٹوٹل 1,30,000 فورس کو افغانستان میں بائی ایئر بھیجا گیا، لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے ریگولر سپلائرز، ایمونیشنز، ٹینکس اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ افغان انٹیلیجنس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے وہ پہاڑوں پر رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ 2009 میں انہوں نے خیبر پاس کے ایک بہت ہی نازک سے حصے کو تباہ کر دیا تھا۔ جب ان کو امریکہ فورس کی طرف سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تو بڑی آسانی سے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹینرز کو خیبر پاس انٹر ہونے سے پہلے ہی جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان میں انٹیلیجنس کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کی مدد بھی لی، اور وہاں کے کئی لوکلز کو بھی اس جنگ میں حصہ دار بنایا۔ بے شک کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی ہے، لیکن پوری 20 سالہ جنگ کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو یو ایس صرف 15% افغانستان کو ہولڈ کرتا تھا۔ ایک اسٹیٹمنٹ کے مطابق یو ایس نے افغانستان میں ملٹری آپریشن میں ٹوٹل $2.3 ٹریلین بہا دیے، یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پہ $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 85% ایریا میں طالبان کا ہولڈ برقرار تھا تو یو ایس نے یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ افغانستان کی ڈینجرس پہاڑیاں اور اس میں موجود ان گنت سیکرٹ غاریں اور یہاں کے آئسولیٹڈ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے ہی غیر ملکی طاقتیں یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی، لیکن آخر گھوم پھر کر ہر کوئی افغانستان کو ہی کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔ یہ ایشیا کا سینٹر ہے جس کو ہارٹ آف ایشیا یعنی ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہ اس ریجن کی تمام کنٹریز کے لیے بہت خاص بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی پاور اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور یہاں پہ انٹیلیجنس کو یعنی طالبان کو فنڈ کر کے ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کر دیتی ہے۔